اسلام میں والدین کی خدمت کو صرف ایک سماجی فرض نہیں بلکہ ایک بہت ہی عظیم عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ چلیے آج ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ دین اس بنیادی رشتے کی اہمیت اور اس کے احکام کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ کی عبادت جو ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی فرض ہے، اس کے فوراً بعد بالکل ساتھ ہی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ترتیب ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ فرض ہمارے ایمان کے مرکز سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ تو آج ہم ان 5 پوائنٹس پر بات کریں گے، اللہ کے حکم سے شروع کر کے نیکی کے عمل، مالی مدد کے فرض، اس کے آخری انجام اور آخر میں اس رشتے کی آفاقی نوعیت کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا حکم دیکھیں، یہ کوئی انسانی روایت یا کلچر کی بات نہیں ہے۔ یہ سب سے بلند مقام سے آنے والا ایک بالکل صاف اور واضح حکم ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد کا حصہ ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں 2 قسم کے حقوق ہیں۔ ایک طرف ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق جو ہمارا پہلا فرض ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق، اور اس میں سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے۔ تو یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایمان کے 2 لازمی حصے ہیں۔ حقوق العباد ایک بہت وسیع کانسیپٹ ہے جس پر اسلام کا پورا انسانی حقوق کا نظام کھڑا ہے، اور اس نظام کا جو سب سے پہلا اور مرکزی ستون ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی عقائد کی بات، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں بلکہ ہمارے کردار اور رویے کا معاملہ ہے۔ والدین سے نیکی صرف بڑے بڑے کام کر کے نہیں دکھائی جاتی، یہ ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے، ایک پورا پیکیج ہے جہاں ہمارا ہر عمل، ہر لفظ اور یہاں تک کہ ایک نگاہ بھی معنی رکھتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں کتنی ڈیٹیل میں بتاتی ہیں۔ ان سے ہمیشہ نرمی اور شائستہ الفاظ میں بات کرنی ہے، ان کے سامنے عاجزی اور ہمدردی دکھانی ہے، کبھی اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی نہیں کرنی، احترام میں ان کے آگے نہیں چلنا، اور کوشش کرنی ہے کہ ان کی ضرورت ان کے مانگنے سے پہلے ہی پوری کر دیں۔ اور ذرا اس کی گہرائی دیکھیں، اسلام اس معاملے میں کتنا حساس ہے۔ اف کہنا، جو بیزاری اور اریٹیشن کی شاید سب سے ہلکی علامت ہے، اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احترام کی حد کیا ہے۔ تو اب اخلاقی ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر آتے ہیں مادی ذمہ داریوں کی طرف، یعنی ان کی مالی اور جسمانی دیکھ بھال، جسے نفقہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت عام سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر حال میں بچوں پر والدین کا خرچہ اٹھانا فرض ہے؟ اسلام اس معاملے میں ایک بہت ہی متوازن یعنی بیلنسڈ نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے والدین کی ضرورت، یعنی یہ فرض تب لاگو ہوتا ہے جب وہ غریب ہوں اور ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل نہ ہوں۔ اور دوسری شرط ہے اولاد کی استطاعت، یعنی ان کی مالی گنجائش۔ یہ ذمہ داری اسی اولاد پر واجب ہے جس کے پاس اپنی ضروریات اور قرضے پورے کرنے کے بعد زائد مال ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں تو کیا وہ اس فرض سے آزاد ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام پھر بھی انہیں ذمہ داری سے آزاد نہیں کرتا۔ حکم یہ ہے کہ اگر الگ سے مالی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے کھانے میں انہیں ضرور شامل کیا جائے، انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اس حکم کو ماننے یا نہ ماننے کے نتائج کیا ہیں؟ اور یہ صرف اس دنیا کی بات نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ اس کے انجام بہت گہرے ہیں۔ یہ لفظ شاید سنا ہو، عق النالدین۔ اس کا مطلب ہے والدین کی نافرمانی، اور اس کو معمولی مت سمجھیں۔ اسے گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، اور بعض احادیث میں اس کا ذکر شرک کے ساتھ آیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ نتائج کا فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف والدین سے نیکی ہے جو جنت کا راستہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور رزق میں اضافے کا سبب ہے، اور دوسری طرف نافرمانی جس کا انجام جہنم، اللہ کا غصہ اور بدقسمتی ہے۔ یہ اس معاملے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس موضوع کو اور وسیع نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ حکم صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، اور اس میں ایک خوبصورت توازن یعنی بیلنس پایا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک ایسی بات ہے جو اسلام کی آفاقیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اخلاقی فرض مذہب کی قید سے آزاد ہے۔ مطلب اگر کسی کے والدین مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی اولاد پر ان کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اسی طرح لازم ہے۔ اس اصول کی بہترین مثال ہمیں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے واقعے سے ملتی ہے۔ جب ان کی مشرک والدہ ان سے ملنے مدینہ آئیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایت دی کہ ان کے ساتھ ویسا ہی مہربانی اور حسن سلوک سے پیش آؤ جیسا ایک بیٹی کو اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور آخر میں اس پوری گفتگو میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ رشتہ یک طرفہ نہیں ہے۔ جس طرح اولاد کے فرائض ہیں، ٹھیک اسی طرح والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت، تعلیم اور بہترین پرورش فراہم کریں۔ یہ ایک دو طرفہ باہمی ذمہ داری کا رشتہ ہے۔ تو اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آج کے دور میں جب خاندانی نظام اور فیملی ڈائنامکس بدل رہے ہیں، باہمی دیکھ بھال کا یہ لازوال اسلامی ماڈل ہمیں ایک ہمدرد معاشرہ بنانے کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے؟ اس پہ غور ضرور کیجیے گا۔